ایک بزرگ سفر حج پر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بوڑھی کمزور ماں سے اجازت طلب کی، امی جان، حج کا مہینہ ہے، لوگ سفر حج پر جا رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی حج کے سفر پر چلا جاؤں۔ ان کی ماں چونکہ بوڑھی تھی، کمزور تھی، انہوں نے کہا بیٹا جی تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے حج کے سفر پر جانے سے منع کروں، لیکن میں کیا کروں، میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، میں خود سے چل پھر نہیں سکتی، اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا بڑھاپے کا سہارا بنایا ہے، تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، میں تیری محتاج ہوں، میں تیرے بغیر تو چل پھر بھی نہیں سکتی، کھا پی بھی نہیں سکتی، اس لیے میں تجھے منع کرتی ہوں کہ تو حج کے سفر پر نہ جا، ورنہ تیری غیر موجودگی میں میرا کیا ہوگا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو حج پر جانے سے منع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ بیٹا کون تھا؟ یہ نوجوان اپنے زمانے کا بہت بڑا نیک اور عابد شخص تھا، یہاں تک کہ آس پاس کے 2-4 گاؤں میں اس کی عبادت اور ریاضت کے چرچے تھے۔ جنہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس سے ملاقات نہیں کی تھی، وہ بھی اس کے نام سے واقف تھے کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک بڑا ہی نیک اور عابد نوجوان رہتا ہے۔ جب ماں نے اس نوجوان عابد کو حج پر جانے سے منع کیا تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ نوجوان عابد یہ سوچنے لگا، میں نے ماں سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تھی اور ماں نے مجھے منع کر دیا۔ میں کوئی گناہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، میں کوئی شراب پینے، جوا کھیلنے، سود کھانے، کوئی حرام و ناجائز کام کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج جیسے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے منع کر دیا۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا، اگرچہ ماں نے منع کیا ہے لیکن میں نہیں رکوں گا، بلکہ میں بھی حج کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اب ماں کی اجازت کے بغیر وہ نوجوان عابد سفر حج پر روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں دن بھر تو سفر کروں گا، لیکن جب رات آئے گی تو کہیں رک کر رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ سفر آج کے زمانے کا نہیں تھا کہ ہم اپنے ملک سے فلائٹ میں سوار ہوں اور چند گھنٹوں کے بعد جدہ کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہم عمرہ ادا کر لیں، طواف کعبہ سے فارغ ہو جائیں، بلکہ یہ اس دور کا سفر تھا جب لوگ کئی مہینوں تک پیدل چلا کرتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، راستے کی صعوبتوں کو برداشت کیا کرتے تھے، کبھی جنگلوں سے گزرنا ہوتا، کبھی صحرا سے، کبھی پہاڑوں سے، کبھی کوئی اونٹ کے ذریعے جاتا، کوئی خچر کے ذریعے جاتا، کوئی گھوڑے کے ذریعے جاتا، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق سفر حج پر جایا کرتا تھا۔ یہ نوجوان عابد پیدل اس سفر پر روانہ ہوا، پورا دن وہ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ ایک آبادی میں پہنچ گیا۔ اس آبادی میں موجود مسجد میں جا کر اس نے قیام کیا اور پوری رات عبادت کا ارادہ کیا۔ رات وہ مصلی پر کھڑا ہو کر نفل عبادت میں مصروف ہو گیا، اور یہاں گھر میں رات کے وقت اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یہ سوچ کر کہ بیٹا دن بھر ممکن ہے محنت مزدوری کر رہا ہوگا، گھر کے باہر جا کر روزی کما رہا ہوگا، اب رات ہو گئی۔ ماں کو جب بھوک لگی اس نے بیٹے کو آواز دی، لیکن بیٹے نے جواب نہ دیا۔ ماں نے دوبارہ آواز دی، لیکن بیٹے نے جواب نہ دیا۔ اب ماں نے نکل کر جیسے تیسے اس کو تلاش کیا، لیکن گھر میں بیٹا کہیں نظر نہ آیا، تو ماں کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو حج پر جانے سے منع کیا تھا، لگتا ہے میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ اب اس بات کو سوچ کر ماں کو اپنے بیٹے پر غصہ آیا، میرا بیٹا نیک تھا، عابد تھا، فرمانبردار تھا، آخر حج کی وجہ سے وہ میری نافرمانی کر کے روانہ ہو گیا اور اس نے میری بات کو نہ مانا۔ ماں نے غصے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے بیٹے کے لیے یوں بد دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں نہ میرا بیٹا مکہ معظمہ پہنچ سکے، نہ وہ خانہ کعبہ کا دیدار کر سکے، نہ وہ حج کے ارکان کو ادا کر سکے، تو اسے راستے میں پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی، اور وہاں جس گاؤں میں وہ جوان بیٹا اللہ کے گھر میں عبادت میں مصروف تھا، اس گاؤں میں کسی کے مکان میں ایک چور
چوری کے ارادے سے رات کے اندھیرے میں داخل ہوا، یہاں تک کہ گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ چور کو پکڑنے کے لیے وہ اس کے پیچھے دوڑے اور وہ چور اپنی جان بچا کر اس کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ پیچھا کرتے کرتے مسجد تک آئے، چور کا دور دور تک کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ چند لوگوں نے دیکھا مسجد کے اندر کوئی شخص اکیلا عبادت میں مصروف ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہو نہ ہو چور یہی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو رسوائی اور ذلت سے بچانے کے لیے یہ نماز کی نقل کر کے کھڑا ہو گیا ہے، ہمیں یہی چور معلوم دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کیا اور اس کے بعد صبح شہر قاضی کے سامنے اس کو پیش کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! جب شہر قاضی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد جلال آ گیا۔ اس نے کہا ایک تو یہ چور ہے اور دوسرا چوری کرنے کے بعد یہ چھپنے کے لیے گیا تو اللہ کے گھر میں گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ نماز کی نقل کر کے کھڑا ہو گیا۔ گویا اس نے ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ کیے ہیں۔ اس کی سزا یہ ہے، یہ چوری کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اس کے بعد قاضی نے کہا یہ مسجد کی طرف بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، اس کے پیروں کو کاٹ دو۔ اس نے نماز جیسی عبادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی آنکھیں بھی نکال لو۔ اللہ اکبر! اس نوجوان عابد کے ہاتھ اور پیر کو سزا کے طور پر کاٹ دیا گیا، اس کی آنکھیں نکال لی گئی۔ شہر قاضی نے کہا اب اسے اٹھا کر چوک پر لے چلو تاکہ لوگ دیکھ لیں اس جیسے گناہگار کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اب اس نوجوان عابد کو اٹھا کر چوک پر لایا گیا۔ شہر قاضی نے اعلان کیا اے لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایک شخص جو چوری کے ارادے سے کسی کے گھر میں داخل ہوا، اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر اللہ کے گھر میں داخل ہوا اور پھر وہاں جا کر نماز کی نقل کر کے اس نے نماز جیسی عظیم عبادت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس جیسے گناہگار کی یہی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر! جب قاضی نے یہ اعلان کیا، نوجوان عابد اپنی زبان سے کہتا ہے قاضی صاحب یہ اعلان نہ کریں کہ میں نے چوری کی ہے یا میں اپنی جان بچانے کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے اس وجہ سے یہ سزا دی گئی ہے، بلکہ آپ یہ کہیں مجھے اس بات کی سزا دی گئی کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ میرا گناہ یہی تھا، میری ماں نے مجھے منع کیا، میں نہ مانا اور میں سفر حج پر روانہ ہو گیا، میرے اسی گناہ کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! جب شہر قاضی نے یہ سنا تو کہا کیا تو چور نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا چوری سے کیا لینا دینا۔ اللہ اکبر! جب اس کا نام سنا تو شہر قاضی نے اسے پہچان لیا، گاؤں والوں نے بھی پہچان لیا، اگرچہ انہوں نے اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا لیکن اس کی عبادت اور ریاضت کے دور دور تک چرچے تھے۔ اب ان لوگوں نے پہچان لیا یہ تو فلاں عابد ہے، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اب اگر اس کے گاؤں والوں کو پتا چلے گا تو لینے کے دینے ہو جائیں گے، ممکن ہے اس کا بدلہ وہ ہم سے لیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ آخرکار انہوں نے طے کیا ایک کام کرتے ہیں، نہ یہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہمارے گاؤں کو جانتا پہچانتا ہے، ہم رات کے اندھیرے میں اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اور چپ چاپ اس کے گاؤں میں چھوڑ کر واپس چلے آئیں گے۔ اب اسی کے تحت ان لوگوں نے اسے اٹھایا، رات کے اندھیرے میں لے جا کر اسے اس کے گاؤں میں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اب رات کا اندھیرا تھا، کون آنے جانے والا تھا، وہ اکیلا پڑا تھا لیکن وہ بھوکا پیاسا تھا۔ اس نے آواز دی میرے آس پاس کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے مجھے جو تھوڑا سا پانی پلا دے؟ کیا کوئی ہے جو مجھے تھوڑا سا کھانا کھلا دے؟ جب وہ آواز دیتا رہا، یہاں اس کی ماں جو گھر کے اندر اکیلی تھی اس نے آواز سنی، تو آواز سننے کے بعد وہ کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں کہ جس کے ذریعے میں تیرے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر سکوں، ہاں تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ میں تجھے پانی دے دوں۔ اس نے کہا مائی میں اپنے ہاتھ کیسے بڑھاؤں، میرا تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو میرے پاس چل کر آ، میں اپنے دروازے پر پانی رکھ دیتی ہوں، تو پانی لے لے۔ اس نے کہا مائی
میں چل کر بھی نہیں آ سکتا، میرے تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا میں تیرے پاس پانی لے کر نہیں آ سکتی، میں بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، اور ساتھ ہی تو غیر محرم ہے، میں تیرے سامنے پانی لے کر کیسے آ سکتی ہوں؟ اس پر اس نے کہا مائی اگر تو آ بھی جائے میں تجھے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر کار اس کی ماں کمزور اور بوڑھی اور بیمار جیسے تیسے اس پر رحم کر کے پانی کا پیالہ لے کر چلی۔ اسے پانی پلانے کے ارادے سے جب قریب پہنچی اس کی نظر چہرے پر پڑی، دیکھتے ہی کانپ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ کہتی بیٹا آخر تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں ہوں۔ بیٹا بھی زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا ماں میں تیری اجازت کے بغیر سفر حج پر روانہ ہو گیا تھا، اسی گناہ کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ کل مکان میں میرا بیٹا موجود نہیں تھا، اس بات پر مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی اور بددعا کی تو نے اسے ایسی سزا دی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اب یہ میرا بیٹا اپنی زندگی کیسے گزارے گا اور میں اس کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا مجھ پر اتنا کرم فرما، اسے بھی موت دے دے مجھے بھی موت دے دے تاکہ ہمارے آخرت کا سفر شروع ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یہاں تک کہ رب تبارک تعالیٰ نے ماں اور بیٹے دونوں کی روح کو قبض کر لیا اور دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام آج اس حکایت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی اصل وجہ یہ ہے وہ لوگ جو لوگوں کا حق پامال کر کے اپنے ماں باپ کو رلا کر، اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر، اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دے کر، ان پر ہاتھ اٹھا کر حج ادا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگرچہ ماں باپ ناراض ہوں تو کیا ہوا، بھائی بہن ناراض ہوں تو کیا ہوا، رشتہ دار روکے بیٹھے ہوں تو کیا ہوا، میں نے اللہ کو تو راضی کر رکھا ہے، میں نے خوب عبادتوں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک حاجی خانہ کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں اللہ اس کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے اسے خود معاف نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکایات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے اور اللہ کے بندے بندیوں سے معافی تلافی کرنے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔